بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اپوزیشن نے ملتان کے بعد 13 دسمبر کو لاہور میں ہونے والے جلسے کو فیصلہ کن بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن لاہور میں سب سے بڑا جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ملک بھر سے اپنے کارکنوں کو ہر صورت لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ لاہور کو مسلم لیگ نون کا بھی سیاسی قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ اب دو بڑی سیاسی جماعتیں اور تیسری جماعت پیپلز پارٹی اب تک کا سب سے بڑا پاور شو لاہور میں کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود ملتان میں اپوزیشن کا شو روکنے میں ناکام رہی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ لاہور میں ہونے والا جلسہ بھی حکومت کے لیے ایک اور بڑا امتحان لے کر آئے گا۔ اپوزیشن کو لاہور میں پاور شو کرنا ہے اور حکومت کو یہ پاور شو ہر صورت ناکام بنانا ہے۔ ملتان میں اپوزیشن کو قاسم باغ میں جلسہ نہ کرنے کی اجازت دینے پر خود حکومت کے اندر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ وزراء کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ملتان میں اپوزیشن کو جلسے سے روک کر اپوزیشن کا شو کامیاب بنا دیا گیا۔ اپوزیشن اگر قاسم باغ میں جلسہ کرتی تو شاید اسٹیڈیم کو مکمل طور پر بھرنا ممکن نہیں تھا، چونکہ حکومت اپوزیشن کو جلسوں سے ویسے بھی روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی پینیٹریشن کو حکومت روکنے میں خاصی ناکام نظر آئی ہے، بلکہ اس میں کنفیوژن بھی نظر آتا ہے۔ پہلے ملتان کا جلسہ روکنے کی کوشش کی، اور آخری لمحات میں جب عوام کا موڈ دیکھا تو پھر انہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں ہٹا دی گئی۔ تو اپوزیشن اس وقت ایگریسو موڈ میں نظر آتی ہے، اس لیے حکومت کے پاس اب کوئی چارہ نہیں کہ وہ بیٹھ کر تماشا دیکھے۔ مولانا فضل الرحمان، جنہیں ملتان کا جلسہ کامیاب بنانے پر ملتان کا سلطان کا خطاب بھی دیا جا رہا ہے، انہوں نے 13 دسمبر کو لاہور میں ہر صورت جلسہ کرنے کا نہ صرف اعلان کیا ہے، بلکہ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت حکومتی رٹ بہت کمزور ہو چکی ہے، اس لیے حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ آگے بڑھتا رہے گا، اور اب ہماری نظریں انشاءاللہ 13 دسمبر کے لاہور کے جلسے پر ہوں گی۔ اس حوالے سے میں اتنا آپ سے عرض کر دوں کہ 8 دسمبر کو اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے، اور آئندہ کی حکمت عملی وہ پھر پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس ہی میں ہوگی۔ کوئی لانگ مارچ کا بھی ارادہ ہے اس کے بعد جلسوں کے بعد سر؟ میں نے عرض کر دیا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں آئندہ کا جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ اسی میں انشاءاللہ طے کیا جائے گا، اور لانگ مارچ چونکہ ہمارے تحریک میں ایک آخری آپشن کے طور پر ذکر ہے، تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، تمام زمینی حقائق ہمارے سامنے ہوں گے۔ اس کی پاداش میں پھر جو بھی پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اچھا، حکومت کو جلسہ نظر نہیں آ رہا، جو حکومت کے حکمران جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ جلسہ نہیں، جلسے کیونکہ عوام کچھ نظر نہیں آتے تو جلسہ کیسے نظر آئے گا؟ سر اب تک کے سر آپ کے جو جلسے ہوئے ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس وقت تک آپ کتنا اسٹینڈ ڈال سکے ہیں یا کیا نتائج حاصل کر سکیں؟ دیکھیے، حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے، اور اس وقت پاکستان میں اگر کوئی غیر متعلقہ ہے تمام معاملات میں وہ عمران خان ہے اور اس کی صوبائی حکومت ہے۔ تو جب عوام کے معاملات سے اور حکومت نظام سے ہی وہ تقریباً لا تعلق ہو گئے ہیں، یہ ہے پی ڈی ایم کا اور عوام کی تحریک کا نتیجہ کہ کس طرح حکومت اس وقت ایک غیر مؤثر چیز بن گئی ہے۔ تو پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے مطابق اپوزیشن کے جلسوں نے حکومت کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس وقت حکومتی رٹ سوائے میڈیا کے اور کہیں نظر نہیں آتی۔ تو پوچھنے والے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اپوزیشن جلسوں سے حکومت کو گرا دے گی، اور کیا جلسوں اور ریلیوں سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں یا حکومتوں کو گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حکومتوں کے خلاف تحریکیں اسی طرح چلتی ہیں۔ اگر ان میں تواتر رہے اور جلسے جلوس ہوتے رہیں تو پھر اس سے حکومت کی رٹ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔
मरहूम वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ चलने वाली तहरीक किस तरह अचानक बड़ी तहरीक में बदल गई, वो भी तारीख का एक हिस्सा है। 90 की दहाई में भी हमने लॉन्ग मार्च और इसी तरह की तहरीकें देखी। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वोकला तहरीक ने सियासत का रुख तब्दील कर दिया, और कहने वाले ये कहते हैं कि ये तमाम तहरीकें, जिन्हें सियासी कहें या नजरियाती कहें, उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक इन तहरीकों के पीछे ताकतवर लोग ना हो या फिर मुख्तलिफ हलकों की कुव्वत ना हो। फैसला साज कुव्वतों की मुदाखलत ही इन तहरीकों को फैसला कुन यानी डिसाइसिव बनाती है। दो पहलवानों की लड़ाई में तीसरा फरीक अगर गैर जानिबदार हो तो फिर वो किसी न किसी एक के हक में फैसला जरूर देता है। तो नवाज शरीफ के खिलाफ अगर खान साहब की तहरीक को देखें तो 126 दिन का धरना देने के बावजूद खान साहब नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उसने हुकूमत को काफी कमजोर कर दिया था। अगर फैसला साज कुव्वतें अपना वजन खान साहब के पलड़े में उस वक्त डाल देती तो खान साहब कामयाबी हासिल कर लेते, लेकिन उन्हें कामयाबी के दरवाजे से मुस्तकबिल के वादे करके वापस भेजकर नेक नामी कमा ली गई। अब सवाल ये, अगर अपोजिशन की तहरीक को ताकतवर हलकों की हमायत हासिल नहीं तो हुकूमत को कैसे घर भेजा जा सकेगा। तो बादी नजर में वो कुव्वतें इस वक्त खान साहब के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं और पसे पर्दा रहकर हुकूमत के तमाम मामला चलाए जा रहे। बज़ाहिर खान साहब को इस बात की कोई फिक्र नजर नहीं आती कि उनको उनकी हुकूमत रुखसत हो सकती है या उन्हें घर भेजा जा सकता है, और इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान सभी ये समझते हैं कि उन्हें कभी भी रुखसत नहीं किया जा सकता, उन्हें निकाला नहीं जा सकता। इक़्तिदार का नशा ही इतना होता है कि इंसान खुद को बहुत ताकतवर समझता है, लेकिन हालात जब करवट बदलते हैं तो तारीख ये बताती है कि मुशर्रफ जैसे ताकतवर लोग भी बेख्तियार हो जाते हैं और बाकी की जिंदगी बैरून मुल्क गुजारते हैं। जिस तरह साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ को घर भेजा गया, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उन्हें इस तरीके से इक़्तिदार से बाहर किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कभी के दिन बढ़े और कभी की रातें बढ़ी। अब कोई माने या ना माने, लेकिन जिस तरह अपोजिशन पेनिट्रेट कर रही है, जिस तरह बेखौफ और नरर होकर हुकूमत और इसकी रिट को चैलेंज कर रही है, उससे तो यही लगता है कि पसे पर्दा बहुत कुछ और भी चल रहा है और अपोजिशन को भी भरपूर मौके मिल रहे हैं या फिर दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन भी ना सिर्फ खुलकर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है बल्कि एक तरह से हुकूमत पर हावी नजर आती है। तो पिछले कुछ हफ्तों से कहीं भी हुकूमत की रिट नजर नहीं आती, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी किसी न किसी हवाले से दबाव का शिकार है और वो सियासी मामला से खुद को अलग रखे हुए। अब जिनके बारे में ये तासुर है कि उन्हें आज भी एस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है और हर मामले में उनकी मदद करती है, लेकिन इस मामले में उनकी कोई मदद करती दिखाई नहीं दे रही, तो लगता यूं है कि अपोजिशन को या तो जलसे जुलूस करके थका देने की हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है, यानी 2-2.5 साल का जो गुबार है या भड़ास है वो जलसे जुलूस करके निकल जाएगा, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। और अपोजिशन जो कि मुसलसल 6 जलसे कर चुकी है और लाहौर में वो 7वां पावर शो करने जा रही है जो 13 दिसंबर को होगा। अपोजिशन समेत तजिया निगार मुबसरीन सब ये समझते हैं कि लाहौर का जलसा डिसाइसिव है और वो इस बात का फैसला करेगा कि हुकूमत जा रही है या इश्क के इम्तिहा अभी और। कोई माने या ना माने, लेकिन लगता यूं है कि सियासी हवा का रुख तब्दील हो रहा है। हर गुजरते लम्हे के साथ अपोजिशन हुकूमत पर हावी होती जा रही है। बादी नजर में हुकूमत और इदारे अपोजिशन की जारहाना हिकमत अमली के सामने बेबस नजर आते हैं। एक तवील अरसे के बाद अदलिया भी अचानक मुतहरक नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम मामलात का आज खुद नोटिस लेना शुरू कर दिया है। बिलियन ट्री मंसूबा यानी 10 अरब दरख्त लगाने का एक बड़ा मंसूबा, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके हवारी बहुत क्रेडिट लेते रहे हैं। खान साहब ने
2013 سے 2018 تک کے پی کے میں حکومت کی ہے، ان کی حکومت تھی، ان کی جماعت کی حکومت تھی، تو ان کے 5 سالہ دور میں جس منصوبے کا سب سے زیادہ کریڈٹ لیا گیا وہ 10 ارب درخت لگانے کا تھا۔ ہاں سب بڑے دعوے کرتے تھے کہ انہوں نے 10 ارب درخت لگائے ہیں۔ ان بلین ٹری منصوبے کے پروجیکٹ کی وجہ سے خان صاحب کو عالمی سطح پر بھی پذیرائی ملی تھی، تو اس منصوبے کی آج سپریم کورٹ میں کلئی کھول کر رکھ دی گئی۔ سپریم کورٹ نے ملین ٹری منصوبہ یعنی یہ 10 ارب درخت لگانے کے منصوبے کو یا اس عمل کو ناقابل یقین قرار دیا ہے اور ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ سارے درخت بنی گالا میں لگائے ہوں گے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو آج کو نوٹس لینے کے بہت ماہر سمجھے جاتے تھے اور ہر بات پہ نوٹس لے کر انہوں نے نواز شریف کے دور حکومت میں کئی شخصیات کو اور کئی اداروں کو شدید مشکل میں ڈالا اور حکومت کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کی، تو ان کے دور میں بہت آج کو نوٹس لیے جاتے تھے، بلکہ ان سے پہلے بھی آج کو نوٹس لینے والے تو ممنوع مشروب کے کبھی نوٹس لے لیتے تھے۔ یہ بڑا مشہور کیس ہے، لوگوں کو پتا ہوگا۔ تو آج کو نوٹس لینے سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ حکومتوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان کے بعد آنے والے جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان تھے، جسٹس آصف سعید کھوسار ان کے بعد بھی، تو سب نے یہ طے کیا تھا کہ آج کو نوٹس ناگزیر حالت میں لیے جائیں گے، عام حالت میں آج کو نوٹس نہیں لیا جائے گا۔ تو اب 2 بڑے اہم معاملات پہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے، اور جن میں وزیر اعظم یعنی ایماندار وزیر اعظم کے سب سے پہلے پروجیکٹ بلین ٹری سونامی کا ایک پروجیکٹ ہے، تو اس کے بارے میں واضح طور پر سپریم کورٹ نے بہت سوال اٹھائے ہیں، جس کا مطلب سیدھا وزیر اعظم کے اس دعوے پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا 10 ارب درخت لگائے گئے تھے یا نہیں لگائے گئے تھے۔ اگر تو 10 ارب درخت لگائے گئے تو پھر وزیر اعظم صادق اور امین ایک بار پھر سے کہلائیں گے، اور اگر یہ سراغ نہ ملا کہ واقعی 10 ارب درخت لگائے گئے تو پھر مشکلات پیدا ہوں گی، وزیر اعظم کی صداقت اور امانت پر بھی سوال اٹھے گا، کیونکہ بلین ٹری منصوبہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ سپریم کورٹ یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر یہ درخت لگائے گئے تو یہ درخت کہاں گئے۔ سپریم کورٹ نے لاہور میں پولوشن اور اس کے علاوہ ملک بھر میں پھیلتی پولوشن کے بارے میں سوال اٹھائے، اور ان کا خیال ہے کہ اگر درخت لگائے یہ ہوتے تو پھر ماحولیات یعنی یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ بہت بہتر ہوتا ہے، جو کہ اب بگڑ چکا ہے۔ لاہور کا شمار پولوٹڈ ترین شہر میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ لاہور میں آپ کو خال درخت نظر آتے ہیں۔ اب 10 ارب درخت کہاں لگائے گئے اس کے بارے میں سپریم کورٹ سراغ لگائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ جو کہ چند ہی روز پہلے آیا تھا وہ PIA طیارہ حادثہ کے تھا، 2016 میں جو طیارے کا حادثہ ہوا تھا جس میں بہت ہی اہم شخصیت انتقال کر گئی تھی، اس میں 60 لوگ جاں بحق ہوئے تھے، جنید جمشید اور ان کی اہلیہ بھی جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے طیارے کے پائلٹ پر یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی، اور موجودہ حکومت نے بھی بہت سے حادثات کی ذمہ داری پائلٹوں پر ڈال دی، اور نہ صرف پائلٹوں پر ڈال دی بلکہ پائلٹوں کے لائسنس کو جعلی قرار دے کر عالمی سطح پر اس میں جگ ہسائی کا سامان بھی پیدا کیا۔ تو اس حادثے کی رپورٹ پر سامنے آنے پر بھی کوئی کارروائی نہ کیے جانے کا سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا۔ تو حکومتی کارکردگی، اہلیت اور دعووں سے متعلق ان 2 اہم معاملات کا ان حالات میں نوٹس لیے جانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے حکومتی کارکردگی یقینی طور پر کورٹ میں بھی ڈسکس ہوگی۔ اور اب ایک اور اہم معاملہ، اور یہ معاملہ ہے فرانس سے سفارتی تعلقات کے حوالے سے۔ حکومت سفارتی تعلقات کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ فرانس میں توہین رسالت کے حوالے سے پوری دنیا میں اس پہ رد عمل آیا، پاکستان میں بھی اس پہ شدید رد عمل پایا گیا، اور مولانا خادم حسین رضوی اور ان کے ہزاروں کارکنان تحریک لبیک کے لوگ احتجاج کرنے اسلام آباد پہنچے تھے، اور ان کو اس وعدے کے ساتھ واپس بھیجا گیا تھا کہ حکومت فرانس سے سفارتی تعلقات پر نظر ثانی کرے گی، اور اس کے علاوہ فرانسی سفیر کے حوالے سے کہ فرانسی سفیر پاکستان سے واپس بھیجا جائے گا، اور وہاں پہ ہم کوئی فرانس میں پاکستانی سفیر نہیں لگائیں گے۔ یہ سارے معاملات تھے، اس کو آج فیڈرل کیبنٹ میں اس پہ غور کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس پہ احکامات دے رکھے ہیں کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کے حوالے سے حکومت ڈیسائیڈ کرے، اور اپنی جو ہے وہ عوامی جذبات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر اپنا ڈسیزن دے۔ تو آج کابینہ کے اجلاس میں عوامی جذبات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ ذکر ضرور ہوا فرانس کے معاملے پہ، لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ معاملات اور بھی تھے، لیکن جو اہم معاملہ تھا وہ سب سے بڑا وہ یہ معاملہ فرانس والا تھا، لیکن
کابینہ نے دوسرے معاملات پہ زیادہ غور کیا اور معاملات میں پاکستان سٹیل مل کے ملازمین کو گولڈ ہینڈ شیک دینے سے سمیت مختلف اداروں کی نجکاری یعنی بیچ دو سب کچھ بیچ دو، تو نجکاری پہ آگے ہم جناب، اور سٹیل مل کے ملازمین کو بھی نکالا جا رہا ہے، چند روز پہلے بھی نکالا گیا، اب انہیں گولڈن ہینڈ شیک کے لیے جو ہے وہ اس کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مدت ملازمت توسیع اور ایئر لائن ایئر سپال کے لائسنس کی منظوری دی گئی۔ ایک ایئر لائن اور آ رہی ہے، ایک پرائیویٹ ایئر لائن پاکستان کے اندر آ رہی ہے اور اس کی منظوری دی گئی ہے۔ اب یہ ایئر سپال کس کی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ اس کے پیچھے بھی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو اہم معاملات تھے ان میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ایک بہت بڑا ادارہ تھا، اس کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے اس کی نجکاری کی ہے، وفاقی وزیر ہے امین الحق جن کا تعلق ایم کیو ایم سے، انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ اس ادارے کو نجکاری نہ کی جائے کیونکہ یہ ایک منافع بخش ادارہ ہے اور اس سے لوگوں کو بہت فیسلٹی ہے، لیکن حکومت نے اس منافع بخش ادارے کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو آج کی کابینہ کے اجلاس میں یہی فیصلہ ہوا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، تو اداروں کی نجکاری کے حوالے سے پریورٹی تھی۔ اس کے علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی، راوی اربن ڈیولپمنٹ اور بنڈل آئی لینڈ، یہ جو تین بڑے معاملے ہیں جن میں یہ سندھ کا جو آئی لینڈ ہے اس پہ بہت زیادہ لیدی ہو رہی ہے اور اس پہ سندھ حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کی ایک وہ بھی چل رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ یہ کہہ لیں یا لڑائی چل رہی، جھگڑا چل رہا ہے، تو یہ بھی ہے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا جی کہ موسم سرما میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، گیس لوڈ مینجمنٹ پر بات ہوئی تو سی این جی اسٹیشن کو جو ہے وہ گیس سپلائی بند کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ترجیحات طے کی جا رہی ہیں، لیکن کابینہ کے اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ بڑھے گی گیس کی اور اس میں جو گھریلو صارفین ہے اور جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو پریورٹی دینی چاہیے، لیکن مشکل پیش آئے گی۔ تو یہ آج کی کابینہ کی جو ایک اپڈیٹ تھی وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر لی ہے۔ تجزیوں کے ساتھ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔